السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین، اما بعد۔ ایک بہت پیاری بات جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنی ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان اکثر الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جن پر آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، یعنی علماء کرام ہیں، مفسرین عظام ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کے بندوں میں سے اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تئیں سچی محبت ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی اسی اعتبار سے آزماتا ہے۔ اس لیے گھبرائیے مت، اور نہ ہی قلق اور اضطراب میں مبتلا ہوئیے، بلکہ آپ کو سب سے پیاری چیز سکھلائی گئی ہے وہ ہے صبر۔ جی ہاں، صبر کیجیے، صبر عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے صبر کیجیے، اور اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اس پر راضی ہو جائیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مصیبت کو آپ پر لکھ دیا تھا، آپ کے لیے لکھ دیا تھا۔ اس لیے صبر کیجیے، یہی سب سے بہترین راستہ ہے، مخرج ہے، سبیل ہے۔ آپ بھی مطمئن رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، ایک بہت پیاری چیز بتا رہا ہوں آپ کو میں، وہ یہ کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا اور ایمان رکھا اس بات پر، یقین رکھا اس بات پر، اعتقاد کرتے ہوئے، پختہ یقین کرتے ہوئے کہ جب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، خلاص اب کیا ضرورت ہے ہمیں جزا فضا کرنے کی، گھبرانے کی، ٹینشن لینے کی، ہم غم یا کسی قسم کے حزن میں مبتلا ہونے کی، خلاص اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو، اب جب لکھ دیا ہے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اے مومنو صبر کرو، خلاص اب صبر کیجیے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے؟ ایوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے؟ کتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا کیا اللہ رب العالمین نے انہیں، اور انہوں نے کتنے سالوں صبر کیا، نتیجہ ثمرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید عطا کیا۔ جب انہوں نے صبر کیا، پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید نوازا۔ اور ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے صاحب، اس مال کے ذریعہ سے، اس دولت کے ذریعہ سے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ثروت ہے، مال و دولت والا شخص ہے، غنی ہے، اہل ثروت میں سے ہے، تو اس کی آزمائش اس طور پر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اپنے سے جو نیچے قسم کے لوگ ہیں، نیچے درجے کے لوگ ہیں، کیا وہ ان پر خرچ کر رہا ہے کہ نہیں خرچ کر رہا ہے؟ یا گھمنڈ، کبر و تکبر تو نہیں ہے اس کے یہاں؟ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں بہت اہم ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی لاحق ہو، چاہے وہ دین کے تعلق سے پریشانی ہو کہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں اور آپ دارالکفر میں رہتے ہیں، اور کفار آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، زبانی تکلیفیں یا یہ کہ جسمانی تکلیفیں، تو آپ صبر کیجئے۔ اگر طاقت رکھتے ہوں، کوشش کیجئے پہلے دفاع کرنے کی،
اگر دفاع نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں آپ صبر کیجئے، صبر اور تحمل سے کام لیجئے، مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیجئے، انشاءاللہ الرحمن اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا، خوبصورت ثمرہ، اور آخرت میں بلا شبہ ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بغیر کسی حساب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ دوستو صبر کیجیے، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ نبیوں کو یاد کر لیا کیجیے، آپ رسولوں کو یاد کر لیا کیجیے، آپ اہل ایمان کو یاد کر لیا کیجیے، آپ تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، مفسرین کرام کو، علماء کرام کو یاد کر لیا کیجیے جو سلف ہیں، صحابہ کرام کی تکلیفوں کو یاد کر لیا کیجیے، انشاءاللہ الرحمن کافی حد تک آپ کا غم آپ سے ٹل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔